حمد ہوتا ہے اللہ کے لیے خوبیوں کا بیان. بولے حمد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے خوبیوں کا. اور تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اگر اللہ کی آپ سچی تسبیح کرنے والے نہیں ہیں نا تو کبھی اللہ کی سچی حمد بھی نہیں کر سکتے. چلیے جی 15A اور 15B کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب میرے ساتھ اس دعا کو پڑھیں. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہ کی توفیق سے لیسن 15A اور B میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ النصر. سورۃ النصر. اور گرامر میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں جی؟ فعل امر اور فعل نہیں. فعل امر اور فعل نہیں. اور نکات تعلیم میں یا شوق میں چند چیزیں اور اس سبب میں کل کتنے نئے الفاظ ہیں؟ 12 نئے الفاظ جو قرآن مجید میں کتنی بار ریپیٹ ہو رہے ہیں؟ 944 بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. سورۃ النصر قرآن مجید کی وہ آخری مکمل سورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کیا مطلب؟ کیا اس کے بعد قرآن کا کوئی حصہ نازل نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد کوئی مکمل سورت نازل، بولی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی. اور اس سورت کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ نے جو کام لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا، بولے اللہ نے آپ کی ذمے جو کام لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پورا کر دیا. اور اس میں یہ تعلیم ہے کہ نیک کام کرنے کے لیے ہمارا رویہ، بولے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. آپ کو پتہ جب یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اللہ. اللہ رب العزت نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا پھر جو اللہ کے پاس ہے اس کے درمیان اور دنیا میں رہنے کے درمیان. تو اس بندے نے کس کو منتخب کیا؟ بولے اس بندے نے کس کو منتخب کیا؟ جو اللہ کے پاس ہے. اچھا اب یہ کہنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ فرمانا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بات کو سمجھ گئے. اور وہ کیا کیا انہوں نے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ جو بزرگ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہر بات پہ رونا شروع ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں اور ادھر انہوں نے رونا شروع کر دی ہے. اللہ اکبر. لیکن حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھے اس دن حضرت ابوبکر صدیق کی فہم و فراست کا پتہ چلا کہ جس چیز کو ہم نہیں سمجھ سکے حضرت ابوبکر صدیق اس چیز کو سمجھ. تو یہ سورت بالکل جو قرآن مجید کے آخر میں مکمل سورت نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ النصر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا کر دیا. اور میرے اور آپ کے لیے سورت میں ایک بڑا پاورفل لیسن جو ہے ہم نے سیکھنا ہے وہ یہ کہ اگر اللہ ہمیں کسی نیک کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا کرے تو میرا اور آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بولے میرا اور آپ کا رویہ. کل ماشاءاللہ آپ اپنے اس لیول 1 کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. ایک نیکی جس کا آپ نے ارادہ کیا تھا کئی دن پہلے کہ میں نے کوئی کورس کرنے، الحمدللہ وہ کورس، کل آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ سورت اس کے لیے ایک بہترین لیسن ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو بڑی نیت سے سیکھیں. ہاں جی، جا کا مطلب ہے آ گیا، لیکن یہاں پر ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں جی؟ جا کا مطلب ہے آیا یا آ گیا، ماضی. لیکن ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب آ جائے. کیوں؟ کیونکہ جب فعل ماضی سے پہلے اذا آتا ہے تو ماضی پاسٹ کے ماضی کے معنی میں، بلکہ وہ مضارع کے معنی میں
کنورٹ ہو جاتا ہے. تو آئی نہیں بلکہ جب آ جائے, جب آ جائے, کیا آ جائے؟ نصر اللہ, نصر اللہ, اللہ کی مدد. جب آ جائے اللہ کی مدد, جب آ جائے اللہ کی مدد. ہم کوشش کرتے ہیں مگر کام کس کی مدد سے ہوتا ہے؟ بولے کام کس کی مدد سے ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد سے. اللہ اکبر. فتح, عربی زبان کے جو لفظ ہے نا فتح یا فتح, اس کا مطلب کھولنے کے معنی میں دروازہ کھولنا, کسی چیز کو کھولنا, یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے فتح یا کامیابی. بولے فتح یا کامیابی کے لیے بھی یہی صورت, جیسے کہ قرآن مجید کی ایک مستقل صورت بھی ہے نا, کیا نام ہے؟ سورۃ الفتح. اور اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اچھا جی, اور جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. وَرَأَيْتَ, رَأَيْتَ بھی ہے فعل ماضی. بولے رَأَيْتَ کیا ہے؟ لیکن اس پر اثر پڑ رہا ہے اس اذا کا جو پچھلے فعل ماضی کے ساتھ ہے, تو اس وجہ سے ہم اس فعل ماضی کا ترجمہ ماضی والا بلکہ کیا ترجمہ کریں گے؟ مضارع والا. کیوں؟ اذا تو نہیں ہے, نہیں ہے, لیکن وہ پیچھے تو ہے نا, اس کا اثر ان دونوں تینوں فعل ماضی پر پڑ رہے. سمجھا کی بات؟ چلیے جی. وَرَأَيْتَ, اور آپ دیکھیں, آپ نے دیکھا نہیں. فعل ماضی والا ترجمہ تو یہ ہوگا نا, آپ نے دیکھا. بولے فعل ماضی والا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ آپ نے. تو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اور آپ دیکھیں. جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح اور آپ دیکھیں. الناسا, لوگوں کو, ابھی پڑھ کر آئے نا سورۃ الناس میں, الناسا لوگوں کو, اور آپ دیکھیں لوگوں کو, یدخلون داخل ہو رہے ہیں. کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ فی دین اللہ. اور دین کے دو مطلب آپ سورۃ الفاتحہ میں پڑھ کر آئے ہیں. دین یا تو ہوگا بدلے کے معنی میں, یا پھر ہوگا زندگی گزارنے کے طریقے کے معنی میں. یہاں بدلے کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ کس معنی میں ہے؟ زندگی گزارنے کا نظام دین اسلام. آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. کیسے داخل ہو رہے ہیں جی؟ کوئی 1 2 3 4 کی تعداد میں. افواجا, اور یہ آپ کی اردو کا لفظ ہے افواج. آپ کہتے ہیں نا افواج پاکستان, فوج در فوج, گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یاد رکھیے گا, اللہ کی مدد اور فتح آ گئی, لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو اصل میں جو اللہ کی مدد ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی مدد کسی کافر کا مرنا نہیں, بلکہ اس کافر کا دین اسلام میں داخل ہونا ہے. پتہ چلا یا نہیں؟ جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ گئی تو آپ دیکھیں گے لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. یہ ہے اللہ کی مدد کے لوگ دین اسلام میں آئیں. جب کافر قتل ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے, ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کی مدد ہے, لیکن وہ کافر کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ ان کا خاتمہ کفر پر ہو رہا ہے, وہ جہنم میں جا رہے ہیں. وہی اگر دین اسلام قبول کرتے تو اہل اسلام کے معاون بنتے اور جنتوں کے ہمراہی بنتے. اللہ. تو اللہ کی اصل مدد کیا ہے جی؟ لوگوں کا دین اسلام میں داخل ہونا. اب یہ لیسن ہے کہ جی آپ نے دیکھا یا آپ دیکھیں گے لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. کیا کرنا ہے آپ نے؟ اللہ کی تسبیح اور استغفار. آپ نے 2 کام کرنے ہیں. کیا کرنے ہیں؟ اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ, اس کی تعریف کے ساتھ, اور تو اللہ اگر آپ کو کوئی نیکی کا کام کرنے کی توفیق دیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تسبیح اور کثرت سے, اللہ نے مجھے یہ نیکی کا کام کرنے کی توفیق دی, سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ جی اس عادت کو اپنانے کی. فا کا کیا مطلب ہے؟ پس, سو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. سبح فعل امر ہے, تسبیح بیان کیجئے. سبح کیا مطلب؟ تسبیح بیان کیجئے. بی با کا مطلب ساتھ, حمد
پڑھ چکے ہیں تعریف ربی کا، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے. تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے؟ جلدی بتائیے، تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے؟ حمد ہوتا ہے، یا یہاں پر پہلے حمد ہوتا ہے اللہ کے لیے خوبیوں کا بیان. بولے حمد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے خوبیوں کا. اور تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے نقائص کی نفی. بولے اللہ سے نقائص کی. چلیں میں اللہ کی کوئی صفت بولوں گا اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ حمد ہے یا تسبیح ہے. سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب جواب دینے کے لیے تیار ہیں جی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الغفور ہے. آپ بھی بولیے سارے. اللہ الرزاق ہے، لم یلد ہے، ولم یولد ہے. آیت الکرسی پڑھتے ہوئے میں کہتا ہوں لا تأخذہ سنۃ، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، وہ ظلم نہیں کرتا، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. سمجھا کہ یہ سب کیا ہے؟ جس میں اللہ سے کسی نقص کی، کمی کی نفی ہو رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ تسبیح. اور جس میں اللہ کی صفت کا اثبات ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بولے یہ کیا ہے؟ حمد ہے. یاد رکھے نا انشاءاللہ فرق. یاد رکھیے اگر اللہ کی آپ سچی تسبیح کرنے والے نہیں ہیں نا، تو کبھی اللہ کی سچی حمد بھی نہیں کر سکتے. کیا مطلب اس جملے کا؟ مطلب اگر دل کے اندر یہ ہے کہ میرے رب نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، یہ کیوں ہو گیا، نعوذ باللہ کوئی شکوہ شکایت دل کے اندر ہے، تو کیا آپ دل سے اللہ کی تعریف کر سکیں گے؟ تعریف تو کب کریں گے؟ پہلے تسبیح ہوگی سبحان اللہ و بحمدہ. نہ صرف وہ کمیوں اور نقائص سے پاک ہے، بلکہ تعریف کے قابل بھی وہی ہے. بولے تعریف کے قابل بھی وہی ہے. تو آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ واو کا مطلب اور، استغفر، استغفار کیجئے اس سے. اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بولے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، مغفرت طلب کیجئے. اردو کے جو آپ کے الفاظ ہیں نا، استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، وہ سب اسی سے نکلے ہیں. اللہ اکبر. آخری آیت کیا ہے؟ انہو کانا، انہو پڑھ چکے ہیں، انہو بے شک وہ، کانا ہے، بے شک وہ ہے. اچھا کانا کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا، یہ فعل ماضی ہے. کانا کا لفظی مطلب ہوتا ہے تھا، واز کے معنی میں تھا. لیکن جب بھی کانا کا ورڈ یوز ہوگا اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ، بولے کانا کا ورڈ کس کے ساتھ یوز ہوگا؟ اللہ کے نام کے ساتھ. تو اس کا مطلب تھا نہیں بلکہ ہے. تو یہ بھی ایک سیکنڈ رول آپ کو پتا چل گیا کہ جب فعل ماضی ماضی میں نہیں رہے گا تو وہ کانا فعل ماضی ہے جب وہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ استعمال ہوگا تو وہ فعل ماضی میں، بلکہ وہ فعل مضارع میں. کیونکہ ہم نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تواب تھا. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو پھر کیا کہنا پڑے گا؟ اللہ تواب ہے. انہو کانا توابا. تواب، تواب کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے تواب کا؟ آپ کو بتائیں، ہم نے بندے کی بھی یہ صفت پڑھی تھی وضو کے بعد کے ذکر پڑھا تھا نا، اللہ مجھے توابین میں سے بنا دے. کیونکہ لفظی مطلب ہے بار بار پلٹنے والا. اے اللہ مجھے توابین میں سے بنا، مطلب اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو بار بار تیری طرف پلٹتے ہیں. اور اللہ کی بھی صفت کیا آئی؟ بولے کیا آئی؟ تواب. کیا مطلب؟ مطلب اللہ تواب ہے، اللہ بھی مغفرت لے کر اپنے بندے کی طرف پلٹتا ہے. بندہ جب توبہ لے کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ، بولے اللہ مغفرت لے کر، اللہ اکبر. تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کیا ہے جی؟ تواب. بولے اللہ کیا ہے؟ تواب. اور جمع کیا آتی ہے؟ توابون، توابین. تو اس میں ہم گناہگاروں کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے کہ ہمارا رب کیا ہے؟ تواب. ہمارا رب کیا ہے؟ تواب. اور کتنا پیارا نام ہے عبد التواب. پیارا نام ہے یا نہیں جی؟
عبد التواب.